اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 99 اینڈ 100. یعنی آج ہم 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں، 99 اور 100 نمبر کی. آیت نمبر 99. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. فلما دخلوا، تو پھر جب وہ داخل ہوئے، اعلی یوسف علیہ السلام کی پریزنس میں، ان کی موجودگی میں جب وہ داخل ہوئے تو اعلی یوسف آوا الیہ ابویہ. ابوی جو ہے نا وہ دونوں ماں باپ کے لیے آتا ہے، پیرنٹس یعنی. تو انہوں نے جیسے ان کو مطلب بہت اپنے قریب جیسے حگ دیا، قریب کیا، پھر ان کو ویسے اپنے ساتھ اپنے مطلب ان کو گھر دیا، تو وہ سب چیز ان کو جو پرووائڈ کی انہوں نے اپنے ساتھ اپنے پاس. تو جو قریب کرنا تو اس کو کہتے ہیں آوا الیہ ابویہ، اپنی طرف اپنے پاس اپنے یعنی خود کے قریب، اور گھر بھی یعنی دیا ان کو، تو یعنی جیسے کہ وہ ان کے ساتھ یعنی. تو یہ انہوں نے کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ. وہ ماں باپ جو ہے اس کے اندر ماں جو ہے، ان کی ماں تو سگی ماں جو تھی وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، مطلب گزر گئی تھی. اور یہ جو ماں ہے یہ موسٹ پرابلی ان کی مطلب خالہ ہے، یعنی کہ جیسے ماسی یا آنٹ. وقال ادخلوا مصر، اور انہوں نے کہا ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر. انشاءاللہ آمنین، یعنی کہ انشاءاللہ یعنی کہ اللہ کی جیسا اللہ کی مرضی، اللہ جیسا پلیز کرے، یا اللہ کی جیسی وش، اللہ کی جیسی مرضی ہو، یعنی اس کے حساب سے انہوں نے کہا نا کہ انشاءاللہ آمنین، یعنی کہ مطلب پوری امن و امان کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ. تو وہ خود تو ویلکم کر رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ. قال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، تو داخل ہو جائیے مصر کے اندر امن کے ساتھ، انشاءاللہ جیسا اللہ کی مطلب جیسا اللہ پلیز کرے. کیونکہ وہ خود چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم سب داخل ہو جاؤ مصر کے اندر امن و امان کے ساتھ. لیکن ان کے چاہنے کے اوپر بھی تو ایک چاہنے والا اور ہے نا، جو اوپر احکم الحاکمین جو ہے اللہ، وہ جو چاہے گا تب ہوگا نا. اس لیے انشاءاللہ، اس لیے انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ جو ہے وہ اسی لیے انہوں نے یہاں پر بولا. Then when they entered the presence of Yusuf alayhi salam, he provided a home for his parents with himself and said, enter you Egypt all in safety if it please Allah. تو یہ مطلب انہوں نے اس طرح سے ویلکم کیا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے والدین کو، یعنی ماں تو ان کی نہیں تھی سگی، لیکن اس ماں کو بھی تو گلے لگائے نا، حق دیا انہوں نے، اپنے قریب رکھا، اپنے ساتھ رکھا. تو پھر یہ ساری چیزیں جو تھی وہ باقی کے سارے جو لوگ ہیں وہ بھائی، اور وہ سارے بھائیوں کی پوری یعنی ایک ایک بھائی کا ایک ایک خاندان پکڑو اب، تو وہ کتنے سارے خاندان ہو گئے نا ان لوگوں کے. تو وہ سارے خاندان وہ بھائیوں کے، اور وہ سب کے سب تو دیکھ رہے نا کہ انہوں نے تو کوئی فرق نہیں کیا کہ بھئی یہ میری ماں نہیں ہے. انہوں نے جو آنر ریسپیکٹ دینا تھا وہ انہوں نے برابر دیا، جو محبت. تو اس کی اب ہے نوٹس 1777 اینڈ 1778، اور پھر اس کے 2 نوٹ سے برابر.
تو 1777 at length the whole family arrived in Egypt and were reunited with Yusuf علیہ السلام. یعنی کہ اب جو پورا سفر طے کر کے پورے خاندان یعنی پورے 10 بھائی کا خاندان جو ہے وہ پورا وہ اور ماں باپ یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی ساتھ میں ایجپٹ میں ان لوگ مطلب پہنچ گئے. اور پھر سب کے سب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے سب آ ملے, ری یونائٹ ہو گئے. They were all entertained and provided with homes. یعنی ان سب کی بہت خاطر مزارت, ویلکم, سب کچھ بہت اچھے سے ہوئی اور ان سب کو باقاعدگی سے گھر دیے گئے, سب کے اپنے اپنے گھر. کہ جب ایکسکیویشن ہوا تھا تو وہاں پر جو ایک پورا مطلب ایسی بستی یعنی کہ جیسے کالونی پکڑ لو چلو, تو ویسا نکلا تھا جو کہ مطلب میں نے دیکھی تھی. اور اس کے اندر وہ جو یہ اسرائیلی جو لوگ ہیں ان لوگوں کا گھر بنانے کا جیسا طریقہ تھا, اور ان کے جو سردار کا گھر جیسا ہوتا تھا نا کہ بھئی جو چیف ہے جو سردار ہے اس کا گھر جو ہے وہ یہ اسپاٹ پہ ہوگا اور ایسا تھوڑی سی ہائٹ پہ ہوگا, اور اس کا طریقہ اس گھر کا ایک الگ ہی ہوگا. تو وہ اور پھر اس کے ساتھ پھر باقاعدہ لائن سے پورے کے پورے پھر وہ جو ورشپنگ پلیس اور یہ سب. تو وہ مطلب اور وہ معلوم ہے نا جو سب سے بہت ہی اچھی جگہ زرخیز جگہ جو تھی وہ ہی ان کو دی گئی نا, جیسے جشن کا علاقہ کہتے ہیں اس کو, اور انگلش میں گوشن. وہ بہت زیادہ ایک دم زرخیز ہے وہاں پر, بہت ہی سب یعنی بہت رچ سب اگتا ہے, پھل اور اناج اور سب کچھ بہترین. تو وہ جگہ انہوں نے ان کو الاٹ کیے تھے. بٹ دا پیرنٹس ور ٹریٹڈ وتھ اسپیشل آنر. والدین کو انہوں نے بہت خاص ان کو بہت ہی رسپیکٹ اور بہت ہی عزت کے ساتھ ان کو مطلب ٹریٹ کرے, ایز واز بیکمنگ بوتھ to Yusuf's character and ordinary family ethics. یعنی یوسف علیہ السلام کا کردار خود بھی ایک بہت ہی ہائی تھا, بہت اچھا تھا. اور جیسے کہ نارملی جو عام جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے بھی تو کچھ آداب ہوتے ہیں نا, والدین کو تو عزت دینا ہر جگہ پر ہوتا ہے. پھر ان کا کردار ہی اتنا وہ تھا کہ انہوں نے مطلب ان کو اسپیشل آنر دیا. His mother Rachel had long been dead. ان کی اپنی سگی ماں جو تھی ریشل وہ بہت پہلے ہی مطلب یعنی کہ گزر گئی تھی. بٹ ہی ہیڈ بین براٹ اپ بائی ہز مدر سسٹر لیا. تو جو ان کی بہن جو تھی لیا وہ ہے جس نے مطلب وہ ان کو مطلب دیکھ بھال کر رہی تھی. whom his father had also married. کیونکہ ان کے والد نے, اکثر ایسا ہوتا ہی تھا نا, ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں مطلب جو الگ الگ جو ہے سب کے مذہب اور سب, اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہی ہیں کہ اکثر ماں نہیں رہی تو چلو خالہ سے شادی کرو گے, خالہ سب سے زیادہ جو ہے جو چاہتی ہے. لیا واز ناؤ ہز مدر. تو اب وہ خالہ تھی لیکن وہی ماں ہے نا. They were lodged with یوسف علیہ السلام himself. تو ان کو جو رکھا گیا, جو گھر دیا گیا وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ. پھر دوسری جو نوٹ ہے 1778, this is an Arabic in the plural not in the dual number. یہ ہے اس بات کے لیے 1778 جو ہے کہ جہاں پر انہوں نے کہا نا وقال ادخلوا, تو یہ جو ادخلو ورڈ ہے یا قال ادخلو تو داخل ہو جاؤ. تو یہ داخل ہو جاؤ جو ہے یہ کوئی ڈوئل فارم کا نہیں ہے, یہ پلورل ہے. تو وہ چیز یہاں پر ان لوگوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ عربی کے اندر ایک پلورل ہے. ڈبل نمبر جو ڈبل عربی کے اندر 3 ٹائپ کے وہ رہتا ہے, ایک سنگولر, ایک ڈوئل رہتا ہے اور ایک تیسرا پلورل رہتا ہے کہ یعنی 3 اور مور دین 3 کو پلورل بولتے ہیں. لیکن جہاں 2 ہوں گے تو وہ ڈوئل نمبر آئے گا. دا ویلکم از فار آل ٹو ایجپٹ. یعنی جو خوش آمدید جو ہے وہ سب کے لیے ہے مصر کے اندر, سب کے لیے, وہ پورے خاندان کے لیے, کہیں کوئی فرق نہیں کیا گیا.
and under the auspices of the wazir of Egypt. یعنی کہ جو وزیر اتنی بڑی شخصیت ہے جس کے ہاتھ میں پورا اتنی رچ کنٹری کا پوری باغ ڈور ہے، یعنی کہ وہ ہی پورا سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا، تو اس حساب سے کہ ایک تو مطلب وہ ہے خود، تو ویلکم کس کی طرف سے؟ ان کی طرف سے، اور پھر ان کے ساتھ وہ جس سے پورا تمام اہتمام اور سب چیز سب کچھ مطلب برابر سے دیکھا جا رہا ہے. They came therefore under Allah's will، اور اللہ کی مرضی سے مطلب وہ لوگ آئے، یعنی کہ اللہ کی وش سے، ٹو اے ڈبل سینس آف سیکیورٹی، کیونکہ اب ڈبل سینس آف سیکیورٹی ہے کیونکہ اللہ نے بھی چاہا کہ وہ ایجپٹ میں آئے، مصر میں، اور جو وہاں کا مطلب مین وزیر ہے عزیز مصر، انہوں نے چاہا کہ وہ آئے، تو اب سیکیورٹی تو ڈبل ہو گئی نا. ایجپٹ واز سیکیور فرام دا فیمن unlike the neighboring countries، کیونکہ ایجپٹ جو ہے مصر، وہاں پر یعنی کہ اتنا وہ جو قحط جو پڑا تھا تو بھئی سارے لوگ وہاں سے آ کے لے کے جا رہے تھے نا اپنے کھانے پینے کا پروویژن، تو وہ خود اتنا افیکٹڈ نہیں ہوا نا، اس کا مطلب تو آزو بازو کی جو تمام کنٹریز تھی، ملک تھے، وہ سب بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے تھے. اینڈ they were to be cared by the highest in the land، یعنی اس زمین کے اندر، یعنی اس مصر کی جو زمین ہے، جو کنٹری ہے، اس کے اندر جو سب سے بہت ہائی ہے، یا عزیز مصر ہے، وہ ان کی کیئر کر رہا ہے، ٹیک کیئر کر رہا ہے پوری. تو اب سوچ لو کہ ہوئی نا پھر سیکیورٹی ڈبل. اب ہے آیت نمبر 100. وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. یہ ذرا لمبی آیت ہے 100 نمبر کی. ورفع ابویہ علی العرش، عرش تھرون، تخت، بادشاہ کا تخت ہوتا ہے نا، اور وہ تھوڑا بلندی پہ ہوتا ہے. جیسے کہ سمجھ لو جس طرح سے اگر سمجھو کوئی میٹنگ ہے اور وہاں پر جو مین جو ہے گیسٹ وہ سٹیج پہ ہوتے ہیں اور وہ سٹیج تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، تو اس طرح سے سمجھو. تو وہ رفع وہ انہوں نے بلند کیا، یعنی کہ بلند کیا اپنے والدین کو، یعنی پیرنٹس کو، یعنی ماں باپ دونوں آگے اندر، جبکہ وہ سگی ماں نہیں تھی ان کی، پھر بھی ورفع ابویہ علی العرش، انہوں نے ان کو تھرون کے اوپر، بلندی کے اوپر ان کو مطلب اٹھایا یا وہاں پر ان کو بٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور سب کے سب جو تھے یعنی وہ خود بھی بلندی پر تھے، اور پھر یہ ماں باپ کو انہوں نے عرش پہ بٹھایا، اور اس کے بعد جو بھائی تھے 11، وہ سب کے سب جو تعظیمی سجدہ ہوتا ہے اس زمانے میں تھا، اس وقت میں تھا، جو پہلے کے جو بھی نبی رسول آئے اس وقت یہ تعظیمی سجدہ ہوا کرتا تھا، جو بادشاہ کے لیے، والدین کے لیے، یا کوئی بھی ایسے بزرگ ہستی کے لیے وہ سجدہ کرتے تھے. وہ تب تک مطلب وہ حرام نہیں کیا گیا تھا، منع نہیں کیا گیا تھا. تو وہ جو تعظیمی سجدہ تھا، وہ سجدے میں 11 بھائی جو ہے وہ پورا سجدہ انہوں نے کیے، اور والدین جو تھے انہوں نے بھی کیے. اور کیونکہ وہ سوچو جو کس کو کیے انہوں نے، یوسف علیہ السلام کو، ان کا جو رتبہ تھا، وہ جو مطلب عزیز مصر تھے، اتنی ہائی پوزیشن پہ تھے، تو وہ ایک سیریمنی کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے اندر ان لوگ نے سب نے سجدہ کیا. تبھی تو یعقوب علیہ السلام کو اس چیز کا یہ تھا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، اس خواب کو سن کر ہی ان کو لگا کہ ان کو اللہ پاک یعنی یوسف کو کچھ نہ کچھ کوئی بڑا یعنی کوئی چیز جو ہے اللہ ان کو رتبہ یا رینک اس طرح کا عطا کرنے والا ہے.
ان کو تبھی ہی یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے وہ کبھی بھی اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہوں گے یا وہ نہیں رہے، ایسا وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ خواب اللہ نے دکھایا تو یہ خواب کی تعبیر ہونا ہی ہے. اس لیے یوسف جو ہے وہ زندہ ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کا ایمان تھا. تو وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو سب کے سب ان لوگ جو سجدے میں گئے. تو دیکھو وہی تھا نا کہ چاند ستارے جو والدین ہیں، اور نہیں سوری چاند اور سورج جو والدین اور 11 ستارے جو بھائی ہیں، سب کے سب سجدہ کرے نا. وَقَالَ يَا أَبَتِ، اور پھر انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی کہ اے میرے والد، ھذا تاویل، یہ ہے وہ تعبیر میرے خواب کی، رؤیا، وہ جو میں نے دیکھا تھا خواب، من قبل، پہلے بہت پہلے بچپن کا تھا نا وہ، قد جعلہا، اور یہ جو ہوا ہے، جعلہا ربی حقاً، کہ اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. وہ حقاً یعنی سچ تھا، پورا ہو گیا، وہ خواب پورا ہوا. وقد احسن بی از اخرجنی من السجن، سجن یعنی کہ جیل خانہ، پریزن. تو اب دیکھو ان کے اندر، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میں اتنا مطلب غلام رہا اور یا تو پھر مطلب اس طرح سے مجھے کنویں میں پھینکا گیا، پھر مجھے جیل میں اتنے سال نکلے میرے، وہ انہوں نے نہیں بولا. انہوں نے جو بولی بات وہ کیا ہے، وقد احسن بی، میرے ساتھ اللہ بہت ہی اچھا میرے ساتھ تھا، اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا. احسن اذ اخرجنی، کہ جب اس نے مجھے باہر نکالا، من السجن، جیل سے جب مجھے باہر نکالا. یعنی سوچو انہوں نے کس چیز کے لیے بولے اللہ کا شکر، کہ جب میرے رب نے یعنی مجھے باہر نکالا جیل سے، پریزن سے. وجاء بکم من البدو من بعد، اور یہ کہ یہ جو بات ادھر بولی گئی نا اتنی شارٹ میں کہ اللہ نے میرے ساتھ، یعنی اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، میرے ساتھ بہت گڈ اللہ تھا. اور جو اس نے میرے ساتھ جو مجھے جیل سے باہر نکالا، وہ جیل سے باہر نکلنے کے بعد ان کے کیریکٹر پہ جو داغ تھا وہ بھی دھلا، اور تمام پبلک کے سامنے ان کے اچھے کردار کی جو بات تھی وہ واضح ہوئی. تو یہ تمام چیزیں بھی ان کے ساتھ ہوئی، اور پھر اللہ نے ان کو اتنا بڑا عہدہ دیا عزیز مصر کا. تو یہ ساری چیز کے لیے انہوں نے شکر کیا، لیکن وہ بات کو نہیں بولے کہ دیکھو کیسا میں اتنے سال بغیر کسی جرم کے جیل میں تھا، اور یہ اور کیا ایسا میں نے کوئی غلطی کی تھی کیا، میں نے کچھ کیا تھا کیا، خالی مجھے جیل میں ڈالے اور یہ کرے، اور ایسی سب باتیں انہوں نے کیے ہی نہیں. انہوں نے صرف وہی بات بولے جو اللہ نے، جو ان کے ساتھ اچھا ہوا انہوں نے بولے اللہ نے کیا. وہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ، اور پھر یہ کہ وَجَاءَ بِكُم یعنی اور آئے وہ سب کے سب، یعنی وہ سب کے سب کون ہیں، ان کی پوری فیملی، پورا خاندان، پورا کنبہ. اور وہ تو ایک صحراؤں میں تھے، اور وہاں پر وہ مطلب جیسے دیکھا جائے تو ایک بیڈوین جو ہوتے ہیں، بدو، وہ زندگی گزار رہے تھے نا. تو اب انہوں نے کہا کہ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، جو وہاں پر یعنی کہ مطلب وہ لوگ جس طرح سے ڈیزرٹ کی زندگی جو گزار رہے تھے، تو اللہ نے ان کو یہاں لے کر آیا. یعنی یہ تو ریچ کنٹری ہے، یہاں تو سب ایک سے ایک چیزیں ہیں، تو اللہ نے ان کو لے آیا یہاں پر. من البدو من بعد، اس کے بعد کہ انزغ الشیطان، اور شیطان، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو ملامت نہیں کیا کہ یہ جو ہے بھائیوں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. اب وہ تو منڈی جھکا کے سنیں گے چپ چاپ، ان کی کوئی مطلب اوقات نہیں تھی وہاں کچھ بولنے کی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نزغ الشیطان، یعنی شیطان جو تھا اس نے ڈال دی تھی دشمنی، یعنی اس نے دشمنی ڈالا تھا بینی و بین اخوتی، بینی یعنی میرے، اور وہ بین اخوتی میرے بھائیوں کے بیچ میں، میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں شیطان نے دشمنی کا بیج بو دیا تھا. تو ان کو وہ شرمندہ اور ملامت بھی نہیں کر رہے. ان ربی، یقیناً میرا رب،
لطیف ہے، لطیفن لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، اور یقیناً وہ میرا رب وہ تو ہے ہی، اس پہ اسٹریس ہے، انہ اور پھر ہوا ڈبل سے، العلیم الحکیم، کہ جو سب نالج رکھتا ہے، سب جانتا ہے سب بات کو، اور بہت کمال حکمت والا ہے وہ، یعنی کہ پوری حکمت والا۔ اور لطیف جو بھی ہے ورڈ، اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہم اپنی آنکھ سے کوئی چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے، ہیومن آئیز نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری بات، اللہ جس طرح سے سٹل طریقے سے جو بھی چیز کرتا ہے، جس کا کہ یعنی کہ وہ ایک لطیف انداز ہے، بولتے لطیف انداز، تو اس طرح سے، اور اللہ کو سب کچھ بہت اچھی طرح سے خبر ہے، اور اس کے لیے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب جانتا بھی ہے، اور اس کا ایک انداز ہے جو ایسے ڈھنگ سے وہ چیز کرتا ہے، خفیہ انداز سے، کہ مطلب کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تبھی تو ہم انسان جو ہے وہ ہم کہاں سمجھتے ہیں، تو تبھی انہوں نے یوسف علیہ السلام نے یہ ساری بات بولے۔ And he raised his parents high on the throne, and they fell down in prostration, all before him, before Yusuf alayhi salam. He said, "O my father, this is the fulfillment of my vision of old. Allah has made it come true. He was indeed good to me when he took me out of prison and brought you all here out of the desert, even after Satan had sown enmity between me and my brothers. Verily my Lord is gracious to whom he wills, for verily he is full of knowledge and wisdom." اب اس کی جو نوٹس ہیں 1779، certainly metaphorically, probably also literally. By Eastern custom, the place of honor at a ceremonial reception is on a seat on a dais, with a special cushion of honor, such as is assigned to a bridegroom at his reception. یعنی کہ ایک مطلب جیسے کہ مثال کے طور پہ بھی، یا جیسے بولتے ہیں نا کہ بالکل لفظی، یعنی کہ لفظ و لفظ بالکل، کہ جو ایسٹرن یعنی کہ مطلب جو پورب کے لوگ ہیں، ان کے ریتی رواج ہوتے ہیں کچھ، تو وہ جو ریتی رواج یا کسٹم ان کے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کو آنر بہت دینا ہے، بہت عزت جس کو دینی ہے، تو اس کا ایک سیریمونیل ریسیپشن جو ہوتا ہے، یعنی کہ تم اس کو یعنی مطلب لاتے ہو اور پھر وہ بڑی ہائی سیٹ پہ بٹھاتے ہو، تو وہ ہمیشہ ایک سٹیج یا پلیٹ فارم اس طرح سے ہوتا ہے، جیسے اس کو اسپیشل کشنز دیے جاتے ہیں، اس کو مطلب گادی اور تکے اور اس طرح سے پورا بہت خوبصورت اچھا تھرون کی طرح بناتے ہیں، جیسے کہ دولہا دلہن کے لیے بھی بناتے ہیں، دولہے کے لیے جو دولہے کو جب مطلب آتا ہے تو اس کے لیے بھی تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے نا، اس کی بھی تو ویسی اسٹیج کے اوپر ایک بڑی سی چیئر ہوتی ہے جو تھرون کی طرح، ٹو شو ہز ہائی ریسپیکٹ، تاکہ جس کو تم ویلکم کر رہے ہو تو وہ جو ہے اس کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا کتنا ریسپیکٹ ہے، کتنی تم کو مطلب عزت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آتا ہے کہ فار ہز پیرنٹس، وہ اپنے والدین کے لیے، یوسف علیہ السلام میڈ دیم سٹ آن اے تھرون آف ڈگنیٹی، یعنی ایک ڈگنیٹی یعنی ایک بہت ہی باعزت عرش جو ہے تھرون، وہاں انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا۔ آن دا ادر ہینڈ ہز پیرنٹس اینڈ ہز بردرز، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کے والدین بھی اور ان کے بھائی، 11 بھائی، all performed the ceremony of prostration before Yusuf alayhi salam in recognition of his supreme rank in Egypt under the Pharaoh، کہ بھئی فرعون کے مطلب تم اتنا بڑا اس میں یعنی فرعون کے انڈر میں تم ہو، ایجپٹ کے اتنے ہائی وزیر، کتنا سپریم رینک ہے وہ، تو اس کو مطلب جیسے اس کو ادا کرنے کے لیے وہ جو سجدہ تعظیمی جو ہے وہ ان لوگ نے کیا یوسف علیہ السلام کو،
and thus was fulfilled the dream or vision of his youth. تو جب وہ ایک بچے تھے, ان کا جو بھی ٹینیجر تو نہیں تھے وہ, لیکن تب انہوں نے جو یہ خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا. 1779 اس کو اے مطلب دیا گیا ہے, یعنی کہ وہ سیم ہے نوٹ اس کے آگے کی. The ceremony of prostration for paying respect might have been allowed at the time of previous prophets. پہلے کے جو بھی تھے نبی رسول, اس وقت یہ تھا کہ بھئی تعظیمی سجدہ جو تھا, یا بہت ہی جیسے کسی کو عزت دینا ہے تو وہ سجدہ تھا, تو وہ تب تھا. بٹ ود دا ایڈوینٹ آف دا کمپلیٹ اینڈ فائنل ریویلیشن, تو جب قرآن آ گیا, یہ آخری کتاب, آخری پروسٹریشن بفور اینی ون ادر دین اللہ, اور یعنی آخری رسول آ گئے, ان کے بعد یہ جو کلام اللہ کا نازل ہو گیا, تو اب سجدہ کسی کو بھی نہیں کیا جائے گا اللہ کے سوا. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا other than Allah is a grave sin, strictly prohibited. حرام ہے وہ, سختی کے ساتھ حرام کیا گیا, اور بہت بڑا گناہ. اگر تم کسی اور کو سجدہ کرتے ہو, تو پیروں میں گرتے ہو, سجدہ کرتے ہو, تو یہ سب دوسرے جیسے جو قوموں کے اندر ہے کہ بھئی نیچے جھکو, اور یا تو شادیوں کے دلہا دلہن آئے تو وہ ساس سسر کے پورے اپنے ماتھا ان کے پیروں میں ٹیکتے ہیں, یہ سب وہ سجدے کا طریقہ ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہے, وہ سب منع کیا گیا. اب ہے 1780 نوٹ. نوٹ ہاؤ ماڈسٹ یوسف علیہ السلام از تھرو آؤٹ, یعنی جتنا بھی پورا سب جو دیکھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں جو, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کتنے باحیا, کتنے سیدھے سادے, اور کتنے مطلب ان کی جو وہ کتنے اچھے, اور ان کے اخلاق کتنے اچھے, بادب ایک دم. تو ویسے ہیں وہ, ایسا نہیں ہے کہ بھئی اب وہ کچھ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بھی رہے ہیں, یا کہیں ان کا گھمنڈ و غرور دکھ رہا ہے کہ دیکھو اب میں کیسا ہوں, میری ڈریسنگ اور میرا یہ راج پاٹ ہے پورا, اور دیکھو میرا حکم چلتا ہے, اور ایسا. تو یہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, وہ سیدھے سادے سمپل باحیا بس ایسے ہی تھے. The first things he thinks of among Allah's gracious favors to him are, انہوں نے سب سے پہلے جو یہ سوچا کہ اللہ کا مجھ پہ جو بہت بڑا فضل ہوا. نمبر 1 that he was brought out of prison and publicly proclaimed to be honest and virtuous. انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا احسان مانا, اللہ کے اتنے بڑے فضل کا, کہ وہ فضل اللہ کا پہلے نمبر پہ انہوں نے گنا کہ جو اللہ نے جب ان کو جیل سے باہر لایا اور پبلکلی پورے دربار میں سب کے سامنے ان کی وفاداری, ایمانداری اور ان کے نیک ہونے کا, ان کے اچھے اخلاق کا سب کے اوپر جو پورا کے پورا ظاہر کیا گیا. نمبر 2 پہ انہوں نے اللہ کے فیور کو جو بتایا, that his dear father was restored to him, کہ ان کے بچھڑے ہوئے والد بہت ہی جن سے محبت ان کی تھی وہ ان کو دوبارہ مل گئے, as well as the brothers who had persecuted him all his life, اور وہ بھائی جنہوں نے جب تک وہ وہاں تھے وہ ان کے اوپر ظلم ہی کرتے تھے. He will say nothing against them personally. یہ ہے وہ بات جو بہت بڑی ہے کہ ان کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے, خود سے ان کے خلاف وہ پرسنلی کبھی کچھ نہیں بولیں گے. یہ تھا ان کا حسن ظن. حسن ظن جو ہے وہ کیا ہے؟ habit of interpreting everyone and everything in the most favorable and charitable light. یعنی کہ جو ایک طرح سے جب تم کسی کے لیے کچھ بھلا برا نہیں بول رہے, وہ بھی تو تمہاری چیریٹی بن جاتی ہے نا, تمہارا صدقہ بن جاتا ہے, اور تم ہر چیز جو ہے وہ ان کے فیور میں تم کرتے ہو, ہر چیز ان کے فیور میں بولتے ہو. یعنی ہر چیز جو ہے اس کو حسن ظن بولتے ہیں. حسن ظن یعنی کسی کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچنا, برا سوچنا ہی نہیں. تو یہ ان کا حسن ظن تھا اپنے بھائیوں کے لیے. انہوں نے ایک ورڈ بھی ان کے خلاف نہیں بولا. He looks upon them as having been misled. تو وہ ان کی طرف جب دیکھتے تھے, یعنی دیکھنا ایسا نہیں ہے, یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گمراہ ہو گئے تھے. It was Satan that set them against him.
اور انہوں نے یہ چیز بھی کہا کہ وہ شیطان تھا جس نے ان کو میرے خلاف کر دیا تھا جلن اور حسد میں، کیونکہ جلن حسد جو ہے یا اسپائٹ اور یہ سب چیزیں، ہیٹریڈ، یہ سب شیطان کی ہے نا فطرت. اگر کسی انسان میں وہ چیز ہے تو سمجھ لو کہ بس وہ شیطانی فطرت اس کے اندر آ گئی ہے. بٹ ناؤ all is rectified by the grace of Allah. سب کچھ صحیح ہو گیا اللہ کے فضل سے. to whom he renders due praise. اور وہاں پھر وہ اللہ کی پوری حمد و ثنا کرتے ہیں.